بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب میں زرعی ترقی کے 2 سال 2018 تا 2020 پالیسی ریفارمز زراعت کو ملکی معیشت میں کلیدی اہمیت حاصل ہے، اس لیے زرعی ترقی موجودہ حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار گزشتہ برس وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد بزدار کی قیادت میں زرعی پالیسی کی تشکیل اور اس پر عمل درآمد کا آغاز ہوا۔ اس پالیسی کے تحت وفاق اور صوبائی حکومت کے اشتراک سے زرعی ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ زرعی منڈیوں کے نظام میں بہتری کے لیے پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی، جس کا نام پامرا ہے، کے نفاذ کے بعد ہول سیل مارکیٹنگ اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نئی راہیں کھلی ہیں۔ یہ نیا قانون کسانوں کے لیے بہترین تجارتی منڈی کی سہولت کے ساتھ ان کو پیداوار کا معقول معاوضہ دلانے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ ترقیاتی منصوبہ جات۔ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت زراعت کی ترقی کے لیے 300 ارب روپے کے منصوبوں پر گزشتہ سال سے عمل درآمد جاری ہے۔ اس پروگرام کے تحت گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کے لیے 12 ارب 54 کروڑ روپے، چاول اور گنے کی پیداوار میں اضافے کے لیے 8 ارب 37 کروڑ روپے، تیل دار اجناس کے فروغ کے لیے 5 ارب 11 کروڑ روپے اور آبپاشی کھالوں کی اصلاح کے لیے 28 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، جبکہ پنجاب بھر میں ماڈل زرعی منڈیوں کے قیام کے لیے 21 ارب 27 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان منصوبوں کے تحت اب تک 30 کروڑ روپے مالیت کے جدید مشینری بھی کاشتکاروں کو سبسڈی پر فراہم ہو چکی ہے۔ سبسڈی کی فراہمی۔ مالی سال 2018-19 میں سورج مکھی کی کاشت پر 5,000 روپے فی ایکڑ جبکہ تل کے کاشتکاروں میں 2,000 روپے فی ایکڑ کی شرح سے مجموعی طور پر 57 کروڑ 20 لاکھ روپے کی رقم تقسیم کی گئی۔ آبپاش کھالوں کی اصلاح کے قومی منصوبہ فیز 2 کے تحت صوبے میں 10,000 کھالہ جات پختہ کیے جا رہے ہیں اور کاشتکاروں کو سبسڈی پر 7500 لیزر لیولر کی فراہمی بھی جاری ہے۔ دستیاب پانی کے بہتر استعمال کے لیے کاشتکاروں کو جدید ڈرپ اور سپرنکلر نظام آبپاشی پر 50% سبسڈی جبکہ سولر سسٹم پر 60% سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ دھان کی پیداوار میں اضافے کے لیے پنجاب کے 15 اضلاع میں منتخب باسمتی اقسام کے بیج پر 1200 روپے جبکہ غیر باسمتی اقسام پر 800 روپے فی بیگ سبسڈی فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دھان و گندم کاشتکاروں کو جدید زرعی آلات و مشینری پر 50% سبسڈی فراہم کی گئی ہے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے دستیاب پانی کے مؤثر استعمال اور آب پاش زراعت کی پیداوار بڑھانے کے منصوبے کے تحت 3 ارب 68 کروڑ روپے کی لاگت سے کاشتکاروں کو 50% سبسڈی پر ڈرپ سپرنکلرز نظام آبپاشی کے لیے سولر سسٹم کی تنصیب کی سہولت دی جا رہی ہے۔ جلال پور آبپاشی منصوبہ کے تحت کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ ضلع جہلم اور خوشاب کے کاشتکاروں کے لیے 3 ارب 96 کروڑ روپے کی لاگت سے 30,000 ایکڑ رقبے کی لیزر لیولنگ، 2,000 ایکڑ رقبے پر جدید نظام آبپاشی کی تنصیب اور 20 آبی تالاب بمحض سولر پمپنگ اسٹیشن کی سہولت دی جا رہی ہے۔ فصل بیمہ تکافل پروگرام۔ اس اسکیم کے تحت کاشتکاروں کو کپاس، دھان اور گندم کی فصلیات، موسمیاتی تبدیلی، قدرتی آفات اور ٹڈی دل کے نقصانات کے ازالے کے لیے بیمہ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 5,40,000 کاشتکاروں کی فصلیات کا بیمہ ہو چکا ہے اور محکمہ زراعت انشورنس کمپنی کو تقریباً 1 ارب روپے بطور پریمیم دے چکی ہے۔ کاشتکاروں کو بلا سود قرضے فراہم کرنے کے لیے ای کریڈٹ اسکیم کے تحت قرضہ جات کی حد فصل ربی کے لیے 25,000 سے بڑھا کر 30,000 روپے فی ایکڑ اور فصل خریف کے لیے 40,000 سے بڑھا کر 50,000 روپے فی ایکڑ کر دی ہے۔ اب تک کاشتکاروں کو تقریباً 12 ارب روپے کے بلا سود قرضہ جاری ہو چکے ہیں۔ جعلی ادویات و کھاد کے خلاف بہت بڑی مہم 2018-19 سے اب تک
زرعی ٹاسک فورس نے تقریباً 17 کروڑ روپے مالیت کی جعلی اور غیر معیاری زرعی ادویات اور کھاد کو ضبط کیا ہے۔ جعلی اور غیر معیاری زرعی ادویات اور کھادوں کے کاروبار میں ملوث 1000 سے زائد افراد کے خلاف 900 FIR کا اندراج کیا گیا ہے۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ 2018-19 سے اب تک پنجاب سیڈ کونسل کے تحت مختلف فصلوں کی 80 نئی اقسام کی منظوری دی گئی ہے۔ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کے زیر اہتمام 21 لیبارٹریز کو ISO کے تحت منظوری حاصل کی گئی ہے۔ موجودہ حکومت زرعی تحقیق کے لیے فیاضانہ طور پر مالی وسائل فراہم کر رہی ہے اور پچھلے 2 سالوں میں زرعی تحقیق کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر 16 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ ٹڈی دل کے کنٹرول کے لیے اقدامات۔ ٹڈی دل سے متاثرہ پنجاب کے 24 اضلاع میں 1 کروڑ 47 لاکھ رقبے پر ٹڈی دل کی مؤثر نگرانی جدید اور مشینری فراہم کی گئی، جس سے 7,56,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر زرعی ادویات کا سپرے کیا گیا۔ صوبہ پنجاب میں ربیع 19-20 میں گندم کی 1 کروڑ 95 لاکھ ٹن پیداوار حاصل ہوئی، جو کہ پچھلے سال سے 10 لاکھ ٹن زیادہ ہے۔ اس طرح صوبہ پنجاب میں 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبہ چنے کی فصل کاشت کی گئی، جس سے 4,30,000 ٹن پیداوار حاصل ہوئی، جو پچھلے سال سے 53,000 ٹن زیادہ ہے۔ کنولا سے 76,000 ٹن پیداوار حاصل ہوئی، جو پچھلے سال کی نسبت 2 گنا ہے۔ پیداوار میں اس اضافے کی وجہ کاشتکاروں کی محنت اور حکومت پنجاب کی کسان دوست پالیسیاں ہیں۔